بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ریجنل جغرافی سیکنڈ ایئر کا چیپٹر 2 سٹارٹ کریں گے، جو کہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ اس بک میں ہم مختلف جو ان سے کانٹیننٹس ہیں ان کو باری باری اسٹڈی کریں گے اور ان کے اہم ممالک کو بھی۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے، اس لیے ایشیا سے ہی ہم اپنے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے براعظم ایشیا کی لوکیشن اینڈ رینج یعنی محلِ وقوع وسعت دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کو نقشے کو ایک نظر بھی دیکھیں تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ براعظم ایشیا ایک عظیم خطہ ہے، خشکی کا ایک بہت بڑا خطہ ہے جسے ہم یوریشیا بھی کہتے ہیں، جس کے ساتھ جو چھوٹا براعظم ہے وہ یورپ ہے، جو اس خشکی کے خطے کا ایک جزیرہ نما بن کر رہ گیا ہے، اور ان دونوں براعظموں کو کوہجورال جو ان سے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، رشیا کے ساتھ ساتھ آپ کو درمیان میں جہاں رشیا کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، گلابی سے سبز ہو رہا ہے، وہاں سے یورپ شروع ہوتا ہے۔ بیسیکلی براعظم ایشیا اور یورپ کے درمیان میں کوئی سمندر نہیں ہے، بلکہ صرف یورال کے پہاڑی سلسلے ہیں جو ان کو الگ کرتے ہیں۔ ایشیا جو ہے ایک چوکور شکل کا براعظم ہے جو رقبے اور آبادی کے لحاظ سے تمام براعظموں سے بڑا ہے۔ یہ خط استوا سے لے کر بحر منجمد شمالی تک اور بحیرہ روم سے لے کے بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال میں اس کا انتہائی کنارہ جو سا ہے وہ چیلیوسکن ہے، جو قطب شمالی سے تقریباً 12 درجے جنوب میں واقع ہے، اور انتہائی جنوبی سرا خط استوا سے صرف 1 درجے دور ہے۔ شمالاً جنوباً براعظم ایشیا کا فاصلہ تقریباً 8000 کلومیٹر ہے، اور شرقاً غرباً یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بالکل 8000 کلومیٹر سے تقریباً ڈبل 16000 کلومیٹر چوڑا ہے۔ براعظم ایشیا کا کل رقبہ 46.62 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ کرۂ زمین کے کل خشکی کے رقبے کا تقریباً تیسرا حصہ ہے، جس پر کل دنیا کی آبادی کے تقریباً 60% لوگ آباد ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف براعظم ایشیا کے بارے میں ہی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی اور براعظم میں اتنے لوگ آباد نہیں جتنے ایشیا میں ہیں۔ اس براعظم میں مذہبی اور ثقافتی اختلافات بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بنی ہوئے انسان کے قدیم ترین نشانات وسط ایشیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں کے نشان بھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اصلی وطن وسط ایشیا ہی تھا۔ دنیا کے 4 بڑے مذاہب کی ابتدا بھی اسی براعظم سے ہوئی۔ گنگا کی وادی میں ہندو مذہب اور بدھزم کی ابتدا ہوئی۔ مغربی ایشیا کے ملک شام میں عیسائی مذہب کی ابتدا ہوئی، اور عرب میں مذہب اسلام ظہور میں آیا۔ یہودیت اور دیگر مذاہب نے بھی اسی سرزمین میں جنم لیا۔ ایشیا کی زرخیز وادیاں پرانی تہذیب کا مرکز مانی جاتی ہیں۔ براعظم ایشیا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی وسعت عظیم اور طبعی ساخت کی مختلف وجوہات ہیں، اس لیے اس پر ہر قسم کی آب و ہوا اور ہر قسم کی نباتات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایشیا کے طبعی حد و حال یا سرفیس آف ایشیا دیکھیں تو طبعی ساخت کے اعتبار سے براعظم ایشیا دوسرے براعظموں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بالکل درمیان میں شرقاً غرباً ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ یعنی ہمالیہ کے پہاڑ جو ان سے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت جو میپ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ براعظم ایشیا کے طبعی حد و حال ہی کا ہے، جس میں ہمیں جو درمیان میں ایک براؤن کلر نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ہمالیاز لکھا بھی ہوا ہے، یہ دنیا کے سب سے بلند پہاڑی سلسلے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو سفید رنگ ہے وہ تبت کی سطح مرتفع کو ظاہر کر رہا ہے۔ اصل میں یہ بلند پہاڑی سلسلے درمیان میں کئی سطح مرتفع کو گھیرے ہوئے ہیں جو نہایت سرد اور خشک علاقے ہیں۔ انسانی آبادی کے لیے یہ تمام حصہ اتنا ناخوشگوار ہے کہ یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وسطی ایشیا کے کوہستان اور خشک سطح مرتفع اتنے الگ تھلگ ہیں کہ وہاں تک رسائی مشکل ہے، اس لیے اس علاقے کے بارے میں زیادہ معلومات بھی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ اتنی الگ تھلگ ہیں اور اتنے بلند پہاڑی سلسلوں کے درمیان یہ سطح مرتفع ہیں کہ وہاں تک جانا ہی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں رسائی نہ ہونے کی وجہ سے سیاحت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایشیائی خطۂ زمین کے سطح مرتفع اور پہاڑوں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان کا پھیلاؤ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں تقریباً 8000 کلومیٹر ہے۔ اتنا وسیع کوہستانی علاقہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایشیا کے اندرونی حصے سمندر سے اتنے زیادہ دور ہیں کہ وہاں کے دریاؤں کا پانی بھی سمندر تک نہیں پہنچتا۔ ان کا نکاس یا تو اندرونی جھیلوں یا بحیروں میں ہوتا ہے، یا بارش کی کمی اور عملِ تبخیر کی زیادتی کے سبب راستے میں ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ اس نوعیت کے 5 بڑے دریا ایشیا میں خاص طور پر پائے جاتے ہیں: دریائے والگا اور دریائے یورال جو بالکل مغربی ایشیا میں اور کچھ حصہ ان کا یورپ میں بھی بہتا ہے، یہ بحیرہ کیسپین میں گرتے ہیں۔ آمو دریا اور سر جو ہیں بحیرہ ارال میں گرتے ہیں، اور ایلی جو ہے جھیل بالکش میں گرتے ہیں۔ براعظم کا اندرونی حصہ سمندر سے تقریباً 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر ایشیا کے طبعی خطوں کو دیکھا جائے تو 6 بڑے حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں: شمال مغربی میدان جو کہ سبز رنگ کا ہمیں نظر آ رہا ہے، نمبر 2 وسطی ملفوفہ پہاڑی سلسلے اور سطح مرتفع،
شمال مشرقی میدانی علاقہ اور شمال مشرقی پہاڑی علاقہ۔ جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں دریاؤں کی وادیاں اور میدان ہیں۔ پھر جنوبی سطح مرتفع ہے اس کی۔ اس کے علاوہ مشرقی آتش فشاں سلسلہ اور جزائر، اس کے مشرق میں ہر طرف ہمیں جزیرے نظر آتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ جو ان سے ہیں وہ اس علاقے میں ہیں، اور سب سے زیادہ زلزلے بھی اسی علاقے میں آتے ہیں۔